بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حضرت حق باؤ سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے والد بزرگوار حضرت بازید محمد مغل بادشاہ شاہ جہان کے ایک منصب دار تھے اور پورے علاقے میں اپنی شجاعت کی بدولت مشہور تھے۔ اسی وجہ سے شاہ جہان آپ کی بہت عزت کیا کرتا تھا۔ کچھ عرصے بعد حضرت بازید محمد نے بشاہی منصب کو چھوڑا اور تنہا گھوڑے پر سوار ہو کر ایک عرصے تک جنگلوں بیابانوں میں پھرتے رہے، عبادت اور ریاضت میں مشغول رہے۔ چونکہ آپ نے کسی کو بتائے بغیر اپنا شاہی منصب چھوڑا تھا اور آپ کے اس طرح غائب ہو جانے سے شاہ جہاں کو بے حد تشویش تھی۔ اس نے آپ کی تلاش میں ہر طرف سپاہی دوڑائے مگر آپ کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ سیر و سیاحت کرتے ہوئے آپ جب ملتان کے گھاٹ پر پہنچے تو نگران نے آپ کو حاکم ملتان کے روبرو پیش کیا۔ آپ کے چہرے سے امارت ظاہر ہو رہی تھی جبکہ آپ نے خود کو مظفر ظاہر کیا تھا۔ حاکم ملتان کے اصرار پر ان شرائط پر ملازمت اختیار کر لی۔ میری رہائش گاہ پاک جگہ پر ہوگی، میں کسی کو اپنا حاکم تسلیم نہیں کروں گا کیونکہ میرا حاکم اللہ ہے۔ میں کسی افسر کو دوسرے ملازمین کی طرح سلام نہیں کروں گا۔ حاکم ملتان نے آپ کی شرائط مانتے ہوئے آپ کو ملازمت پر رکھ لیا۔ آپ کا زیادہ وقت عبادت میں گزرتا تھا۔ اسی دوران حاکم ملتان اور راجہ مروٹ کے درمیان بیکنیز کے ریگستان کا تنازع شدت اختیار کر گیا اور نوبت جنگ تک آ پہنچی۔ حضرت بازید محمد کو جب خبر پہنچی تو آپ اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے، جسم پر ہتھیار جا کر گھوڑے پر سوار ہوئے اور حاکم ملتان کے دربار میں جا پہنچے اور حاکم سے کہا، میں راجہ مروٹ کا مقابلہ کرنا چاہتا ہوں۔ حاکم ملتان نے حیرانگی سے پوچھا، کیا تم اکیلے راجہ مروٹ کا مقابلہ کرو گے؟ حضرت بازید محمد نے جواب دیا، تمہاری دی ہوئی تنخواہ میں اکیلا کھاتا ہوں تو اس لیے مقابلہ بھی اکیلا ہی کروں گا۔ آپ میرے ساتھ ایک ایسا خدمتکار بھیج دیں جو میری رہنمائی کر سکے، باقی کام اللہ پر چھوڑ دو، وہ جس طرح چاہے گا میرے اور راجہ کے درمیان فیصلہ کر دے گا۔ آپ نے راستے میں خدمتکار کو واپس بھیج دیا اور اکیلے ہی مروٹ کے قلعے میں داخل ہوئے اور گھوڑے پر سوار ہو کر راجہ مروٹ کے دربار پہنچے۔ درباریوں نے یوں ایک اجنبی مسلمان کو بے خوف دربار میں آتے دیکھا تو کسی کو روکنے کی جرت نہ ہوئی۔ راجہ اس وقت دربار میں اپنے درباریوں کے ساتھ صلاح و مشورے میں مصروف تھا۔ اس سے قبل کہ کوئی آپ کے عزائم سے واقف ہوتا، آپ نے تلوار بلند کی اور راجہ کی گردن کاٹ ڈالی اور پھرتی کے ساتھ ایک ہاتھ میں تلوار اور دوسرے ہاتھ میں راجہ کی گردن پکڑے ہوئے اپنے گھوڑے تک آئے اور اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر تیزی سے قلعے سے باہر آ گئے۔ دوسری طرف ملتان کی افواج نے مروٹ کی جانب پیش قدمی شروع کر دی تھی۔ آپ نے راجہ کا سر حاکم ملتان کے قدموں میں رکھ دیا جو اس وقت لشکر کی قیادت کر رہا تھا۔ حاکم حیرانگی کے ساتھ کبھی راجہ کے سر کو دیکھتا اور کبھی بازید محمد کو دیکھتا۔ راجہ مروٹ کے سر کاٹنے کی شہرت جلدی ہی دہلی پہنچ گئی تو شاہ جہان نے ایک قاصد بھیجا جس نے آپ کو پہچان لیا۔ شاہ جہان نے حاکم ملتان کے نام ایک حکم نامہ بھیجا کہ بازید محمد کو دوبارہ ان علاقوں میں بھیج دو جو ان کی زیر نگرانی تھے تاکہ یہ اپنی ذمہ داری کو پھر سے سنبھال سکیں۔ مگر بازید محمد نے بادشاہ سے معذرت کر لی۔ بادشاہ نے معذرت قبول کرتے ہوئے آپ کو ایک جاگیر عطا کی اور وہیں رہتے ہوئے آپ نے اپنی زندگی کا باقی حصہ عبادت اور ریاضت میں گزار دیا۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔